अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 172 से लेकर 174 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، یہاں دیکھیں لَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ لن يستنكف المسيح ان يكون، یا دیکھیں این، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو یہاں بھی ہم تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ان يكون عبدا للہ، یا دیکھیں عبدا للہ، یہ اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ کیسے؟ عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، یہ دیکھیں وللملا، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، یعنی دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ، یا دیکھیں وَمَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں یستنکف، تن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اقفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اقفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ دیکھیں فَأَم، یہاں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنّہ ہوگا۔ کیسے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ دیکھیں وَيَزِيدُهُمْ، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشد والا حروف آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے
اور فا جو ہے اقفا کا ورڈ ہے، تو ہم یا اقفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ دیکھیں عذابًا، با کے بعد تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یا اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ رک جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اسے ملا کر پڑھیں. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ عذابا علیما ولا یجدون لہم من دون اللہ. یہ دیکھیں لہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشد والا حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ لہم من دون اللہ ولییا ولا نصیرا. یہ دیکھیں ولییا، یا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یا ایہا الناس. یہ دیکھیں یا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ یا ایہا الناس قد جاءکم. یا دیکھیں قد، یہاں دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور آگے دیکھیں جا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ قد جاءکم برہان من ربکم. یہاں دیکھیں قد جاءکم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ قد جاءکم برہان من ربکم. برہان، یہاں دیکھیں نون کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا. یہ دیکھیں وَأَنزَلْنَا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ دیکھیں نورم، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ نورم مبینہ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.